بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج 16واں روزہ ہے اور نور قرآن کا 16واں پڑاؤ آج سورہ انبیاء پہ ہے، جس کے 12 رکوع اور 7 رکوع اور 112 آیات ہیں، اور مکی صورتوں میں سے یہ اہم ترین صورتوں میں ایک ہے جس میں انبیاء کا بہت کثرت کے ساتھ ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ایوب، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، اور پھر اس کا آغاز بہت زوردار طریقے سے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت یعنی قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور وہ غفلت میں اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ مکہ کا سنگلاخ ماحول اور قریش کی شقاوت اور حق و باطل کی آویزش، اور اس میں وہی مضامین ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور عقیدہ آخرت، یعنی آپ نے اس دنیا کا ایک نہ ایک دن اختتام موت پہ ہونا ہے اور پھر دوبارہ اٹھنا ہے، اور جزا اور سزا کا عمل ہونا ہے۔ جس کے اچھے عمل ہوں گے اس کی جزا جنت ہے، اور جس کے اچھے نہیں ہوں گے اس کے لیے بہت برا عذاب ہے۔ اور پھر اسی ماحول میں قرآن پاک کی حقانیت، اس کی فصاحت اور بلاغت، اس کا جادو بھی ان عربوں کے سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ وہ عرب جن کو اپنی ردیف بندی اور قافیہ پیمائی پہ بڑا ناز تھا، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پر درد اور پرسوز لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت مکے کے ماحول کو مرتعش کر رہی تھی۔ اس میں ایک وائبریشن ہے اور لوگ جو ہیں وہ متوجہ ہو رہے ہیں، دل تسلیم کرتا ہے، لیکن ان کی جو نخوت، تکبر اور ہٹ دھرمی ہے وہ آڑے ہے۔ اور یہ نضر بن حارث جو قریش کا بڑا رئیس تھا اور اس کو وہ اپنا بڑا جینیس سمجھتے تھے، وہ مختلف شاہان عرب و عجم کی داستانیں اور قصے اس انداز میں بیان کرتا کہ اس کا خیال تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دعوت اور تبلیغ کے اثرات کو اس طرح وہ زائل کر دے گا۔ آپ جس نشست میں جاتے، جہاں بیٹھتے، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے تو یہ فالو کرتا آپ کو، اور آپ کی گفتگو کے بعد پھر یہ اپنی داستان گوئی اور وقائع نگاری کے ایسے مناظر اور مظاہر پیش کر کے بزام خیش اس خیال میں مبتلا ہوتا کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے الفاظ کی جو اثر آفرینی ہے وہ لوگوں کے قلب و نظر سے محو ہو جائے گی۔ لیکن دوسری طرف یہی قریش، یہی جو عرب کے سیانے اور سو کالڈ جینیس تھے، وہ بیٹھتے تھے تو وہ اعتراف کرتے تھے کہ یہ جو کلام ہے یہ تو کوئی منفرد اور مختلف کلام ہے۔ ہم عرب کے لوگ، وہ کہتے تھے کہ جو فصاحت اور بلاغت اور ردیف بندی اور قافیہ پیمائی کو سمجھنے میں بہت ممتاز ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے یہ کوئی عام کلام نہیں ہے۔ یہی نضر بن حارث اپنے ساتھیوں کو، ہم جولیوں کو، قریش کے سرداروں کو کہتا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی مکہ کی گلیوں میں پل کے جوان ہوئے، بھرپور شباب کے مالک ہوئے، ہمارا ان کے ساتھ واسطہ رہا، ہم ان کی قدموں میں آنکھیں بچھاتے تھے، یہ ہماری آنکھوں کا تارا تھے، صادق اور امین تھے، ہم اپنے فیصلے ان سے کرواتے تھے، اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے۔ پھر یکایک ان کے پاس ایک پیغام آیا اور انہوں نے کہا کہ میں وحی الہی کے ذریعے تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف اور اس کی وحدانیت کی طرف بلاتا ہوں، اور ہماری اور ان کی آویزش ہو گئی، اور پھر ہم نے ان پر الزام لگایا کہ یہ ساحر ہیں۔ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ سحر کیا ہوتا ہے، جادو کیا ہوتا ہے۔ لا واللہ ما ہوا بساحر، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا کلام، ان کا اسلوب، ان کی گفتگو، اس میں کہیں جادوگری نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، میں ردیف بندی اور قافیہ پیمائی کو جانتا ہوں، میں نظم کو جانتا ہوں، میں قصیدے کو جانتا ہوں، میں رزمیہ گفتگو کو جانتا ہوں، لیکن میں تمہیں پورے وثوق سے کہتا ہوں لا واللہ ما ہوا بشاعر، یہ شاعر نہیں ہیں۔ ان کے کلام کی جو نغمگی ہے، ان کے گفتگو میں جو مضمون آفرینی ہے، اس کے اندر جو جدت ہے، جو ندرت ہے، وہ کسی انسان کے احاطہ خیال اور دائرہ گمان میں نہیں ہو سکتی۔
آپ کہتے ہیں کہ یہ کاہن ہے، مجھے کاہنوں کی مسجع اور مقفع عبارات کا علم ہے، مجھے پتہ ہے کہ کاہن کیا ہوتے ہیں، ان کا اسلوب کیا ہوتا ہے، ان کا ڈھنگ کیا ہوتا ہے، ان کرتب کیا ہوتے ہیں، ان کی کیا شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں۔ لا واللہ ما ہوا کاہن، یہ نبی اکرم محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو کلام پڑھتے ہیں یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ وہ اعتراف ہے جو مکے کے قریش جن کے دل شقاوت اور نخوت سے لبریز اور دشمنی سے بھرے ہوئے تھے، وہ بھی قرآن پاک کی اثر آفرینی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شخصیت کے آگے سرنڈر کیے ہوئے تھے، اور وہ یہ بات کہنے پر مجبور تھے کہ یہ بات ہم تنہائی میں، تخلیے میں، خلوت میں مانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات کہتے ہیں کہ تنزیل من رب العالمین، یہ کلام، یہ قرآن، یہ کتاب حق، یہ تو مجھے میرے رب کی طرف سے عطا ہوئی ہے۔ لیکن اگر ہم ان کی یہ بات مان لیں تو پھر ہمارا یہ سسٹم کولیپس کر جائے گا، ہماری چودراہٹ اس خطے میں وہ ختم ہو جائے گی، پھر ہم یہ مانیں گے اور ماننا پڑے گا کہ ہمارے باپ دادا کے جو عقائد تھے وہ غلط تھے، پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ جو ہمارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے اور تراشے ہوئے لکڑی اور پتھر کے بت ہیں یہ غلط ہیں، اور ہم اپنے ان جھوٹے خداؤں اور باطل عقائد اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ یہ مکے کا ماحول ہے، اور پھر قرآن سورہ انبیاء اس میں نازل ہو رہی ہے، اور سورہ انبیاء میں مقتدر اور معتبر اور جلیل القدر انبیاء ان کے تذکرے ہیں، اور بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ وہ بابل اور نینوا کی تہذیب میں کس طرح وہاں کی روایت کو جھنجھوڑتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں، اور پھر آپ کا تصادم اس عہد کی سب سے بڑی سویلائزیشن کے ساتھ، نمرود کے ساتھ، اور پھر علاؤ روشن ہوتا ہے آگ کا جو ایکڑوں اور میلوں پہ پھیلا ہوا ہے، منجنیق میں ڈال کر آپ کو اس میں پھینکا جاتا ہے، اور پھر اقبال بولے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابی۔ اور حضرت ابراہیم ان باطل عقائد کو چیلنج کرتے ہوئے اور ان کو دعوت فکر دیتے ہوئے اس بستی سے ہجرت کرتے مصر سے ہوتے ہوئے فلسطین میں قیام کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح اس سورہ میں حضرت ایوب کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان کا ذکر ہے، حضرت داؤد کا تذکرہ ہے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی وہ دعا ہے۔ تو آج ہم ان اہم مضامین اس سے اکتساب فیض کریں گے، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح مفتی سید صابر حسین، مفتی خلیل احمد یوسفی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے قاری عبید الرحمن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم گرامی المتکبر، بہت عظمت اور بزرگی والا، اس اسم گرامی کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اس اسم کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سوسائٹی میں عزت اور عظمت اور سطوت سے سرفراز کرتا ہے۔ مفتی صاحب جی، آج سورہ انبیاء اور پھر 70واں پارہ بھی ہے، اور اس میں اس کا تعارف بھی ہے، اور ایک جو انسانی فطرت ہے کہ وقت سے پہلے چاہتا ہے اور مقدر سے زیادہ چاہتا ہے۔ امام غزالی نے کہا کہ انسان کے مسائل دو وجہ سے ہیں، وقت سے پہلے چاہتا ہے اور مقدر سے زیادہ چاہتا ہے۔ عجلت پسندی، جلد بازی جناب۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ جی ڈاکٹر صاحب، آج سورہ انبیاء ہے اور آپ نے انٹرو میں اس کا تعارف بھی کرایا۔ بیسیکلی جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں 17 انبیاء کرام کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور ان میں 6 انبیاء کرام کا خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، اور ان انبیاء کے ذکر سے پہلے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو قیامت کے منکر تھے ان کا ذکر کر کے ان کو دلائل کے ساتھ، 5 تکوینی دلائل کے ساتھ جو ہے قیامت پر ایمان لانے، آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، اور پھر ساتھ ہی ان لوگوں کو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ قیامت آئے گی
اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہمیں اپنے سارے معاملات کا جواب دہ بھی ہونا ہے، وہاں پر حساب کتاب ہوگا اور پھر اسی کے مطابق انسان کے ساتھ معاملات کیے جائیں گے۔ تو بہت سارے لوگ، جن میں ایک شخص تھا نضر بن حارث، وہ مذاق اڑایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ دیکھو کہ جو ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، تو یہ بالکل عجیب بات ہے۔ اور پھر جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم قیامت پر زور دیتے تو بعض کافرین یہاں تک کہہ دیتے کہ یہ روز روز کا ڈرانا، آپ ہمیں کبھی کہتے ہیں کہ یہ ہوگا، کبھی کہتے ہیں وہ ہوگا، آپ جلدی کریں اور فوراً قیامت کو لائیں تاکہ ہماری پکڑ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے 14ویں پارے کی جو سورہ مبارکہ ہے، سورہ النحل، اس کی پہلی آیت کریمہ میں بھی فرمایا کہ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، کہ اللہ کا جو امر ہے وہ واقع ہو کے رہے گا، تم اس میں عجلت پسندی کا مظاہرہ نہ کرو۔ پھر رب کائنات نے اسی سورہ مبارکہ میں، جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، آیت نمبر 37 میں ارشاد فرماتا ہے کہ خلق الانسان من عجل، کہ انسان جو ہے عجلت پسند پیدا کیا گیا، اس کی سرشت کے اندر، اس کی فطرت کے اندر جلد بازی کا عنصر موجود ہے۔ پھر فرمایا کہ سأوریکم آیاتی فلا تستعجلون، تم یہ جو مطالبہ کر رہے ہو کہ قیامت جلدی آ جائے، تمہیں اس کی جلدی نہیں کرنی چاہیے، ہم عنقریب اپنی ساری نشانیاں تمہیں دکھائیں گے، لیکن وقت کے ساتھ۔ شیڈول ہم نے طے کیا ہوا ہے۔ بالکل ہر چیز جو ہے وقت پر ہی واقع ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ، بلکہ عجلت پسندی کے حوالے سے میں عرض کروں کہ وقت سے پہلے کسی چیز کو طلب کرنا یہ عجلت پسندی ہے، اور یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے۔ کئی دفعہ انسان جو ہے وہ جلد بازی کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ اسی وجہ سے اہل عرب عجلت پسندی کو تمام برائیوں کی جڑ قرار دیتے ہیں، کہ عجلت پسندی کے انسان کو نقصان جھوٹ بولنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، انسان کو نقصان جو ہے ہر غلط کام سے ہوتا ہے، لیکن عجلت پسندی ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بہت سارے نقصانات اس ایک غلطی کی وجہ سے اور ایک خصلت کی وجہ سے انسان کو جو ہے وہ پہنچتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، جو ابھی آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ چاہتا ہے کہ جلدی ہو جائے۔ تو کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اس جلد بازی کی فطرت کی وجہ سے انسان شر کو ایسے طلب کرتا ہے جیسے کہ وہ خیر کو طلب کر رہا ہے، جبکہ اللہ نے ہر چیز کو مقدر کیا ہوا ہے۔ میں نے ایک حدیث مبارک پڑھا جس کا مفہوم مجھے یاد ہے کہ کل قیامت کے دن ایک شخص کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور وہ جنت کے اندر بہت ساری نعمتوں کو دیکھے گا۔ وہ سوچے گا کہ یا اللہ، میں نے اتنی نیکیاں بھی نہیں کی کہ تو نے اتنی نعمتیں مجھے عطا فرما دی۔ تو وہ پوچھے گا رب کائنات سے، تو رب کائنات فرمائے گا کہ تم دنیا میں مجھ سے دعائیں کیا کرتے تھے اور بہت انہماک کے ساتھ کیا کرتے تھے، لیکن دنیا میں ان دعاؤں کا جو نتیجہ اس میں تمہارے لیے خیر نہیں تھی، تو میں نے ان دعاؤں کو مؤخر کر دیا، اور آج انہی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں یہ نعمتیں مل رہی ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی۔ اب انسان تو یہ چاہتا ہے کہ اس کی ساری دعائیں دنیا میں ہی قبول ہو جائے اور آنے واحد جلدی ہو جائیں، اور فی الفور قبول ہو جائے۔ تو وہ شخص وہاں کہے گا اے اللہ، اے کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو جلد بازی جو ہے کئی دفعہ جو ہے اخروی نعمتوں سے محرومی کا بھی ذریعہ جو ہے بن جاتی ہے۔ مفتی صاحب، آپ اس پہ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں؟ اور آگے موضوع بہت اہم ہے، صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ بات وہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ جناب بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اتنا ہی صرف اس کے اندر کمنٹ کروں گا کہ ہمارے جامعات کا جو تدریسی نظام ہے اس میں پہلے سال میں فارسی کی کتابیں جو پڑھائی جاتی، اس میں جلدی کے اوپر ایک جملہ بیان کیا جاتا ہے کہ تاجیل را کار شیاتی بود، کہ جلد بازی یہ شیطان کا کام ہے، صالحین کا کام تدبر و تفکر اور آہستہ آہستہ معاملہ چلانا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ گفتگو ارشاد فرما رہا ہے، آغاز اس سے ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قبل، کہ ہم نے ابتداً ہی ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت والا بنایا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ 11 سال کی عمر تھی
کہ جب آپ نے اپنے آباء و اجداد کو بتوں کے سامنے آستین پھیلائے اور بیٹھے ہوئے عبادت کے انداز میں دیکھا تو آپ نے سوال کیا یہ کیا کر رہے ہو؟ یعنی آپ 11 ہی سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس راہ کی طرف آئے ہوئے تھے جو راہ جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر باطل سے جدا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اپنے بڑوں کی لکیر کا فقیر نہیں ہونا اگر وہ گمراہ ہو، اور اس کے اوپر قرآن مجید نے جو بات ارشاد فرمائی وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کی راہ پہ چلنا ہے، اس کی راہ کا فقیر ہونا ہے جو میری طرف جھکا ہوا۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو پہلے یہ بات کہی کہ اگر تمہارے آباء و اجداد گمراہی پہ ہوں تو پھر کیا کرو گے؟ پھر اس کے جواب کے بعد آپ علیہ السلام نے دوسری بات ارشاد فرمایا میں بڑی کارروائی کرنے والا ہوں ان کے خلاف، جب تم باہر جاؤ گے نا پھر دیکھنا میں کیا کروں گا۔ اچھا، آپ نے پہلے الٹیمیٹم دے دیا؟ جی دے دیا ہوا تھا، بالکل قرآن شریف بتا رہا ہے کہ ان کی موجودگی میں بتایا تھا کہ میں بس ان کا ستیہ ناش کر دوں۔ اس سے میں یہاں اپنے ملکی قوانین کے اعتبار سے ضرور بات کرنا چاہوں گا۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے انبیاء کھڑے تھے ایک طرف، تو نبی خود ایک سٹیٹ ہوتے ہیں، وہ جو چاہے وہ کر سکتے، اور ان کا رابطہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، منسلک ہوتے ہیں۔ جی بالکل، وہاں سے احکامات آ رہے ہوتے ہیں، اللہ براہ راست فرما رہا ہوتا ہے یہ کر دیں یہ کر دیں یہ کر دیں۔ کوئی شخص پاکستان میں رہتا ہو یا کسی اور اسلامی ملک میں رہتا ہو، وہاں اپنے ملک کے ان رہائش پذیر افراد کو جو ویزے کی صورت میں رہتے ہیں، جو معاہدے کی صورت میں رہتے ہیں، شہریت کی صورت میں رہتے ہیں، ان کی کسی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اہم بات ہے، یہ بڑی ضروری بات ہے کہ کوئی یہ سن کے یہ نہ کہے کہ جی میں بھی سارے بت توڑ دیتا ہوں جا کے، میں ابراہیم کی سنت پوری کر دوں۔ تو وہاں اور نظام تھا، یہاں اور نظام ہے، اس لیے یہ کوئی بندہ آج کر نہیں سکتا۔ اسلام نے ان کے لیے جو معاہد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے معاہد کو قتل کر دیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ تو کسی پاکستانی بندے کو اس کی اجازت نہیں۔ پھر جب وہ اپنے کھیل تماشوں کی طرف چلے گئے تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ہتھوڑا لے گئے، سارے بت توڑ دیے، اور بڑا ہتھوڑا جو تھا نا وہ بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ جب وہ واپسی آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ان میں سے ایک بندے نے کہا، ایک فتح جو ابھی نوجوان ہو رہا ہے نا بچہ، اس نے یہ سارا کیا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بلایا گیا کہ بھی آپ نے کیا؟ آپ نے فرمایا یہ جس کے کندھے پہ ہتھوڑا ہے اس سے پوچھو کس نے کیا۔ وہ کہتے ہیں ابراہیم تمہیں پتہ ہے یہ بولتے نہیں، مانتے ہیں کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بتوں کے بارے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے۔ لیکن قبلہ یہاں پہ بات سمجھنے والی ہے کہ ایک پتھر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نفع والا بنا دیتا ہے، نقصان والا بنا دیتا ہے، لیکن ان پتھروں کو نہ نفع والا بنایا نہ نقصان والا بنایا۔ وہ نفع والا کیوں ہے؟ وہ جو حجر اسود ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پورا سسٹم لگایا ہوا ہے، وہ دیکھتا ہے اور قیامت والے دن گواہی دے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ اور یہ اس لیے نفع اور نقصان نہیں دیتے کہ ان کے نفع اور نقصان نہ دینے کا معنی ہے کہ ان کی عبادت کرنا، عبادت کرنے والوں کو کوئی نفع نہیں دے گا، اور ان کی عبادت کا نہ کرنا، نہ کرنے پہ کوئی نقصان نہیں دے گا۔ اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو سزا دینے کا سوچا اور کہا کہ ہم ان کو آگ لگاتے، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے گلزار کیا۔ اس گلزار کا جو اللہ تعالیٰ نے جملہ ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے ابراہیم خلیل، اے آگ میرے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ جناب، اور یاد کرو داؤد اور سلیمان کو جب وہ فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے جھگڑے کا، جناب آیت 78-79 حضرت داؤد اور حضرت سلیمان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تفصیل کے ساتھ، مفتی صاحب نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اچھا اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر ایک جو بہت اہم نقطہ ہمیں ملتا ہے پورے واقعے میں، وہ یہ ہے کہ جو مبلغ دین ہیں، جو دین کی تبلیغ کرتا ہے، اللہ کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اس پر مشکلات تو آتی ہیں، لیکن اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا اور اس کی مدد فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا
کہ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، کہ انہوں نے تو حضرت ابراہیم کو نقصان پہنچانے کا سوچا لیکن ہم نے ان کو نقصان پہنچانے سے باز رکھا اور ان کو نقصان پہنچا دیا اور ان کو ناکام و نامراد کر دیا۔ یہ جو آیت نمبر 78 اور 81 ان دو آیات کے درمیان جو واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہو حضرت سلیمان اور حضرت داود علیہ السلام کے بارے میں، یہ دونوں رشتے میں باپ بیٹے تھے۔ حضرت داود والد محترم تھے اور حضرت سلیمان فرزند ارجمند تھے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ نے ان دونوں کی تعریف ان الفاظ میں کی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داود کو بھی اور سلیمان کو بھی علم و حکمت عطا فرمائی تھی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر بجا لاتے تھے۔ یہ جو واقعہ سورہ الانبیاء میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، کہ اور داود اور سلیمان جب کہ انہوں نے ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کیا، اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، کہ جب رات کے وقت اس میں سے کچھ لوگوں کی بکریوں نے اس کھیتی کو کھا لیا، تو وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے ان فیصلوں کے بارے میں شاہد تھے۔ حضرت داود نے بھی فیصلہ فرمایا اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان نے بھی فیصلہ کیا۔ جب قوم ان کے پاس آتی ہے حضرت داود کے پاس اور کہتی ہے کہ ان فلاں کے بکریوں نے ہماری کھیتی کو کھا لیا تو آپ فیصلہ کریں، تو حضرت داود علیہ السلام نے وہاں پر جو اصول کے مطابق فیصلہ فرمایا، جو اصول کے مطابق وہ یہ کہ چونکہ بکریوں نے کھیتی کو کھایا اور کھیتی کا جو نقصان تھا وہ بکریوں کی قیمت کے برابر تھا، لہٰذا آپ نے کہا کہ یہ ساری بکریاں جو ہیں وہ کھیتی والوں کو دے دی جائیں۔ پھر رب کائنات نے فرمایا کہ فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو بھی سمجھ عطا کی، لہٰذا یہی فیصلہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو لایا گیا کہ آپ فیصلہ، یہی معاملہ حضرت سلیمان کے پاس لایا گیا کہ آپ فیصلہ کریں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجتہاد فرمایا اور ایک مختلف قسم کا فیصلہ آپ نے سنایا اور کہا کہ اس کا ازالہ اس طرح ہوگا کہ جو بکریاں والے ہیں وہ یہاں پر کھیتی اگائیں گے، اور جب تک کھیتی اگائیں گے اس وقت تک یہ بکریاں کھیتی والوں کے پاس رہیں گی اور کھیتی والے ان بکریوں سے فائدہ لیں گے، دودھ سے اور دیگر معاملات سے، اور جب کھیتی اگ جائے گی تو اس کے بعد کھیتیاں ان کو دے دی جائیں گی اور بکریاں والوں کی بکریاں جو ہیں ان کو واپس کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کی تعریف ارشاد فرمائی۔ یہاں پر ہمارے مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ دونوں کے فیصلے درست تھے، حضرت داود کا فیصلہ بھی درست تھا اور حضرت سلیمان نے جو اجتہاد کر کے وہاں پر فیصلہ فرمایا وہ بھی درست تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس شریعت مطہرہ کے اندر، دین کے اندر اجتہاد کی حیثیت ہے اور اجتہاد برحق ہے، اور ہر زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اجتہاد جو ہے آپ کی امت کے اندر ہے کہ ہر زمانے کے جو نت نئے مسائل ہیں جن کو امت فیس کرتی ہے ان پر اجتہاد کے ذریعے سے امت کے لیے کوئی حکم بیان کیا جائے اور امت کے لیے آسانیاں جو ہے پیدا کی جائیں۔ تو ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ اجتہاد برحق ہے اور مجتہد کو چاہیے، جس کے اندر مجتہدانہ صلاحیت ہے، وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ نہ کریں، بلکہ جہاں دیکھے کہ امت کے لیے کوئی نیا مسئلہ درپیش ہے اور اس میں امت کو رہنمائی کی ضرورت ہے تو وہ اجتہاد ضرور کرے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سنت طیبہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ظاہر ہے وہ تو ایک مرکزیت تھی جی، اور وہ نیوکلیس تھے سوسائٹی کا، اور انبیاء جو ہیں وہ یقیناً معاشرے کے اندر ان کی ایک مرکزیت ہوتی ہے۔ تو اب ہم اجتہاد کا ہمارے ہاں اس وقت یا موجودہ دور میں کیا کوئی ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حق تفویض ہے، یا ہر کوئی اپنے اپنے ادارے میں بیٹھے مختلف مسائل پر مختلف آراء دیتا ہے؟ ابھی دنیا میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، مجمع الفقہ الاسلامی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ ہے، IOFI ہے، اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن فار اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز۔ بیسیکلی یہ اجتہادی ادارے ہیں، جو کچھ ادارے تو ایسے ہیں جو خاص کسی پرٹیکولر ایریا کے اندر اجتہاد کر رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جیسے مجمع الفقہ الاسلامی ہیں جو عمومی نوعیت کے جو مسائل ہیں امت مسلمہ کے، ان میں پاکستان میں
ابھی تک کوئی اس طرح کی انسٹیٹیوشن ہمیں نظر نہیں آئی. انڈیا میں کچھ ہمیں نظر آتے ہیں. ویسے ہمیں چاہیے کہ پاکستان کی سطح پر اس طرح کے ادارے کا ہم جو ہے قیام عمل یعنی میں جیسے ہمارے پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل ہے تو اس کا دائرہ مزید مؤثر اور معتبر اور وقی ہونا لیکن چاہیے. قانونی اعتبار سے وہ صرف سفارش پیش کر سکتے سفارش پیش کرتے ہیں. یہ اس کے اندر آپ لیکونہ کہہ لیجئے کہ وہ صرف جو ہے آپ دیکھیں کہ ان کو اگر قانون سازی کا ہاں اختیار وہ میسر نہیں. پارلیمنٹ کو ہے. وہ پارلیمنٹ کو. اسی وجہ سے ان کے اکثر فیصلے جو ہیں وہ فیصلے ہی رہ جاتے ہیں اور ان پر عمل درآمد یعنی نہیں ہو ان پاتا. کی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ سفارشات کی حد سے آگے نہیں الماریاں بڑھتی. بھری پڑی ہیں. میں نے کئی دفعہ جانے کا اتفاق ہوا اور میں نے دیکھا کہ اگر ان کو امپلیمنٹ کر دیا جائے تو ہمارے ملک کے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو سکتے ہیں. جو کہ ظاہر ہے آہ کو چاہیے کمر اثر ہونے تک. آپ بھی اس پہ مجھے لگتا ہے کچھ کہنا چاہتے ہیں حضرت. نہیں، میں ان کی بات سن رہا ہوں کیونکہ ان کا اس میں بہت زیادہ وسیع مطالعہ ہے اور ان کی بیٹھک بھی ایسے لوگوں سے ہے جو بڑے مجتہدانہ صلاحیتیں رکھتے ہیں. تو مجھے ان کی یہ تجویز بڑی پسند آئی ہے کہ جو فیصلے ہماری اسلامی نظریاتی کونسل کرتی ہے اس کو نافذ ہونا چاہیے. اس کو نافذ ہونا چاہیے. اور یہاں مجھے بریک کا کہا گیا پیسے ملتے ہیں، ان کی خدمت ہوتی ہے، وہ قوم کا سرمایہ جا رہا ہے. وہ پیسے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ اس سے کوئی قابل ذکر ہوں. لیکن بہرحال علماء یا اسکالرز وہاں اگر جاتے ہیں تو ان کو اگر کوئی اعزازیہ پیش ہوتا ہے تو اس سے بھی بڑھ کر پیش ہونا چاہیے. جی بالکل. تو بریک کا کہا جا رہا ہے. آپ اجازت دیں تو بریک لے لیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہی تذکرہ ہے کہ کس طرح تند و تیز ہوائیں ان کے تابع فرمان ہوئیں. ناظرین، ہم سورہ انبیاء اور اس میں بالخصوص انبیاء کے تذکرے سے مستفیض اور مستنیر ہو رہے ہیں. یہاں وقت ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو علماء سے مزید اچھی خوبصورت باتیں سنیں گے. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج سورہ انبیاء 70واں پارہ اور پھر اس میں انبیاء کے تذکرے، اور انبیاء کے تذکرے ایسے کہ ان کی دعائیں قبولیت کے جلووں سے معمور. حضرت ایوب علیہ السلام، اور آپ نے جو دعا کی کہ رات کی تاریکی اور پانی کی تاریکی اور پھر مچھلی کے پیٹ میں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. بس ہم نے اس کی فریاد سن لی اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو سبحان اللہ نجات دیا کرتے ہیں. اور پھر وہ معروف آپ کی آیت جسے ہم آیہ کریمہ پڑھتے ہیں اس کا تذکرہ ہوگا. اور حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط، حضرت نوح، اور پھر اس میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت ابراہیم کا تذکرہ سن چکے ہیں. جی مفتی صاحب، بریک سے قبل میں نے سوال آپ کی خدمت میں رکھا تھا کہ کس طرح تابع فرمان تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہوائیں اور فضائیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 81 میں ارشاد فرما رہا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا ہوا کو. ہوا پر مسخر تھے وہ، اور جس طرف چاہتے تھے ہوا ان کو لے جاتی تھی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبی بنا کے بھیجتا ہے اور اس کو اختیار دیتا ہے تو بہت کچھ، بلکہ میں یہ کہنا زیادہ مناسب سمجھوں گا کہ جو ان کی نبوت کا دائرہ کار ہوتا ہے وہاں کی ہر شے ان کے تابع ہو جاتی ہے. بے شک. تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی نبوت میں اللہ تعالیٰ نے جن، انسان، چرند، پرند اور ہوائیں ان کے تابع رکھی ہوئی تھی. اور یہ ان کا کمال تھا کہ ایک نماز کے وقت میں ایک شہر میں ہوتے، پھر ہوا کو حکم دیتے تو وہ دوسرے شہر میں چلے جاتے. سبحان اللہ. اور صرف یہ تکمیل حکم آپ ہی کے لیے نہیں تھا، آپ جس کے لیے بھی فرماتے تھے اس کے لیے بھی حکم کی تکمیل ہو جاتی تھی. جس طرح علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بہت خوبصورت واقعہ لکھا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندے نے سوال کیا، حضور میں ہندوستان جانا چاہتا ہوں. آپ نے ہوا کو کہا کہ اس کو ہندوستان چھوڑو، تو ایک لمحے میں ہوا نے اس کو ہندوستان پہنچا دی. حضرت اسرائیل علیہ السلام واپسی آئے تو عرض کرنے لگے آج اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ میرا یقین اور بھی زیادہ پختہ ہو گیا ہے کہ میں سوچ رہا تھا ابھی چند لمحوں کے بعد اس کی روح ہندوستان قبض کرنی ہے اور یہ یہاں بیٹھا ہوا، لیکن جیسے ہی آپ نے حکم دیا ہوا کو تو میں نے اس کی ہندوستان جا کے روح قبض کر. کہ ہوا کی
صلاحیت کی وجہ سے اس کو ایک لمحے سے وہاں پہنچا دیا۔ یہ آپ نے ضمن ذکر کیا ہے، چونکہ اصل آپ کی گفتگو ابھی باقی ہے اور درمیان میں کالر جی 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 السلام علیکم جی مشتاق صاحب، آپ کو خوش آمدید بکر سے۔ بہت شکریہ سر۔ کیا میرا سوال یہ تھا کہ خانہ کعبہ شریف میں حجر اسود کب نصب ہوا اور سب سے پہلے کس نے اس کو نصب کیا تھا؟ جی حجر اسود کب نصب ہوا اس پر ہم بات کریں گے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں محمد صبور لاہور سے بول رہا ہوں۔ جی صبور صاحب، آپ کو خوش بہت آمدید۔ اچھی خدمت کر رہے ہیں، بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں داتا صاحب کے ذریعے بھی اور 92 چینل کے ذریعے بھی۔ ہمیں ذرا رہنمائی کیجیے گا، دو سوال ہیں میرے۔ جناب۔ ایک تو یہ تورات، زبور، انجیل کن کن پر نازل ہوئی تھی، اور کیا ان نبیوں نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد میں آنے والے نبی جو ہوں گے وہ جب آ جائیں تو پھر ہمارا یہ ختم ہو، اس کے بعد ان کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، ان کو اپنے فالو کرنا ہے۔ تو اس طرح سے پوری دنیا مسلمان ہونی چاہیے تھی، تو وہ کیوں نہیں مسلمان ہوئی؟ ذرا یہ گائیڈ کر دیجیے گا پلیز۔ جی مہربانی، یہ بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کی خواہش ہے اور ظاہر ہے ایک فطری تقاضا بھی ہے کہ تورات، زبور اور انجیل کن کن پر نازل ہوئی، اور جن جن پر نازل ہوئی پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو سورسز ہیں یہ ایک خاص حد تک ہیں، اور بالآخر پیغمبر آخر الزماں اپنی شریعت کے ساتھ تشریف فرما ہوں گے، پھر قیامت تک انہی کا جھنڈا اور سکہ سربلند اور رائج رہے گا۔ ضمناً جہاں جہاں مناسب سمجھے ان باتوں کا بھی ذکر کریں، لیکن آپ کا جو اصل موضوع ہے آپ اس سے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حکم پر اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو مسخر کر دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہمیں یہ بتا رہی ہے، کیونکہ آپ اور سلیمان علیہ السلام کی مملکت کے نظام میں تھوڑا سا فرق تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نبوت کے اعتبار سے ساری کائنات میں ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہت کے اعتبار سے ساری کائنات، یعنی جو ظاہری نظام اور سسٹم تھا جی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا، اور جو نبوت کا نظام ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دی۔ میں دو تین چیزوں کی طرف اشارہ کر کے ان سوالات کی طرف آتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرما رہی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا ام المومنین، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا صاحب اختیار بنایا ہے، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کے چلے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے اوپر جو پریکٹیکل کیا، وادی طائف میں جب آپ تبلیغ کے لیے گئے اور لوگوں نے جو ظلم و ستم کیا، جو زیادتیاں کی، اس کے نتیجے میں فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ نے کہا حضور یہ کیونکہ تبلیغ کا نظام ہے، یہ ایسے ہی چلنا ہے، ویسے یہ ساری چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، آپ جس کو چاہیں جو حکم دے سکتے ہیں۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی تسکین قلبی کے لیے کہا حضور آپ جس درخت کو بلانا چاہتے ہیں بلا لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو اشارہ کیا تو وہ آپ کے پاس چلتے ہوئے آ گئے۔ ایک بندہ مسلمان ہوا، اس نے کہا میرا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ایمان پختہ کیسے ہوگا؟ کہنے لگا وہ درخت آ کے آپ کی نبوت کے بارے میں بتا دے۔ آپ نے فرمایا جا کے اس کو کہو تجھے اللہ کے نبی یاد فرما رہے۔ سبحان اللہ۔ وہ گیا، اس نے جا کے جب یہ بات کہی تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات سن کر صحابی کی زبان سے وہ آیا اور اس نے کلمہ پڑھا، تو اس نے کہا حسبی حسبی حضور میرا ایمان پختہ ہو۔ اس پہ ہمارے علماء نے جو آخری بات کی ہے نا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی کہ جو چیزیں نہیں بھی بول سکتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دائرہ کار میں آنے پہ اللہ نے ان کو بھی زبان عطا فرما دی، جس طرح کنکریاں بول پڑی، جس طرح کھانے کے لقمے بول پڑی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو سوال ہے اس کا جواب عرض کر دوں؟ ضرور ضرور۔ کہ ایک سوال جو دوسرے نمبر پہ ہوا وہ یہ تھا کہ پہلے انبیاء نے اپنی امتوں کو یہ بتایا تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے تو سب نے ان کی اتباع کرنی ہے، تو پھر لوگوں نے کیوں نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ ہی اس کا جواب دے رہا ہے، فرمایا وَيُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، انہوں نے تحریف کر دی اپنے کلاموں میں کہ جو شانیں اور عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں میں لکھی تھی ان کو انہوں نے چھپا دیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایسے جانتے تھے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو جانتا ہے، لیکن بغض اور حسد کی وجہ سے کہ ہم اولاد اسحاق سے ہیں، یہ اولاد اسماعیل میں چلے گئے تو فضیلت ادھر چلی گئی، تو ساری بات کو چھپا دی۔ اگر یہود و نصارہ کے مبلغین داعین اپنے انبیاء اور اپنی کتابوں کا صحیح پیغام دنیا کو پہنچاتے تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے۔ اور ایک اس میں جزوی یہ بھی تھا کہ زبور، انجیل، تورات یہ کس کس پر نازل ہوئی؟ زبور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اور حجر اسود جو ہے
اس کی تنصیب، ایک تو ہم معروف واقعہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، ایک تو جو خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر ہوئی اور اس میں تنصیب، ایک تو ہم وہ واقعہ پڑھتے ہیں، اس سے قبل کی بھی کوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کی تخلیق سے پہلے اس مرکز کو بنایا، خانہ کعبہ کو، تو اسی کے ساتھ ہی حجر اسود نصب کر دیا گیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی خانہ کعبہ کی تعمیر کے ساتھ حجر اسود نصب کر دیا تھا۔ پھر حضرت سیدنا جو قرآن پاک میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جی اسی کے ساتھ ہی نصب کیا ہوا، اس کے ساتھ یہ تعمیر کی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جبکہ خانہ کعبہ بنایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی جنت سے یہ پتھر لائے تھے اور اپنی تعمیر کے دوران انہوں نے اس کو خانہ کعبہ کے ساتھ نصب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آیت 83 اور 84، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، صبر ایوب جناب۔ جی بہت اہم یہ واقعہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ان کی والدہ محترمہ تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کئی صورتوں میں فرمایا ہے، سورہ صاد کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ ہے، اور یہ دوسرا مقام ہے جہاں پر قدر تفصیل کے ساتھ ان کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے دو طرح سے آزمائشوں میں مبتلا فرمایا۔ پہلے تو اللہ نے آل اولاد، مال مویشیاں، دنیا کی بے شمار نعمتیں نواز کر ان کو آزمایا، آپ کامیاب ہو گئے، اور پھر ایک آزمائش یہ ساری چیزیں واپس لے کر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں ان سے واپس لے لی، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے جسم پر آبلے پڑ گئے اور پورا جسم زخموں سے بھر گیا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے جسم پر کوڑ یا جزام کی بیماری آ گئی تھی، اور کئی لوگ تو یہاں تک زبان جو ہے دراز کر جاتے ہیں کہ معاذ اللہ کیڑے بھی پڑ گئے تھے۔ یہ ساری روایات جو ہیں موضوع ہیں اور ان کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کے قصوں پر ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر ان تمام جو ہے روایات کو موضوع قرار دیا، من گھڑت قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جتنے بھی گزرے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کوئی ایسی بیماری یا ایسا عارضہ نہیں لاحق ہوا کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کو جو ہے حقارت سے دیکھیں، کیونکہ وہ تو تبلیغ دین کے لیے آئے تھے۔ بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام پر جب اتنی بڑی آزمائش آئی تو قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب سب دنیا ان سے الگ ہو گئی سوائے ان کی زوجہ محترمہ رحمت کے، تو آپ نے اپنے رب کو پکارا، اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ بے شک اے اللہ، بے شک مجھے تکلیف نے چھوا ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہاں دیکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اور اس دعا کے اندر جو ہمیں نقطے ملتے ہیں، نکات ملتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے یہ نہیں عرض کیا کہ یا اللہ مجھے اس بیماری سے، اس تکلیف سے جو ہے نجات عطا فرما، بلکہ آپ نے اپنی تکلیف اپنے رب کے بارگاہ میں پیش کر دی اور اپنے رب کی صفات عالیہ کو بیان کیا، اور وہ صفات عالیہ جو وہاں پر بہت ضرورت تھی اس وقت اس کیفیت میں، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، آپ اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کو ان تمام جو ہے پریشانیوں سے نجات دی، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن دُرٍ، جو تکلیف ان کو پہنچی ہوئی تھی ہم نے ان کو زائل کر دیا، اور پھر چونکہ آزمائش میں کامیاب ہو گئے تھے، اللہ نے فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، ہم نے ان کی آل اولاد پھر دوبارہ واپس کر دی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ ان کی اولاد کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی زوجہ محترمہ کو اللہ رب العزت نے دوبارہ سے جوانی عطا فرمائی، اور پھر کثرت سے اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ان کو عطا کی۔ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، یہ ہماری طرف سے ان کے لیے رحمت کا پیغام ہے۔ تو آج بھی ہم چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں پریشان ہو جاتے ہیں، آہ و بکا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں چاہیے
کہ جب اس طرح کی کوئی آزمائش آئے، زندگی میں کوئی تکلیف آئے، پورے قرآن میں اللہ نے کہیں پر بھی یہ وعدہ نہیں کیا ہے اہل ایمان سے کہ ان پہ تکالیف نہیں آئیں گی، ان پر پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ جو جتنا زیادہ ایمان والا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی اتنی ہی زیادہ آتی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لیکن ایمان والے کی خاصیت کیا ہوتی ہے کہ ان آزمائشوں پر وہ پریشان ہونے کی بجائے رجوع اللہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر کے اسی طرح جس طرح کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی اسی طرح اپنی رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اور بالآخر اللہ کی رحمت جو ہے اس پر برسنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ پریشانیوں سے نکل جاتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام فنادا فی الظلمات، ایک جملہ اس پہ میں عرض کروں۔ ضرور ضرور۔ ہمارے ہاں لوگ اولیاء اللہ کی کرامات سناتے ہیں بغیر دلیل قرآنی کے، تو سننے والا اس کو من گڑت کہہ کے تو آگے چلا جاتا کہ جی یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن؟ جب وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنائیں، لیلا 11ویں والے دنا تو ڈبی ہوئی تر جائے گی کہ فوت شدہ بندہ زندہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے یہ کوڈ کریں پہلے، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ رَحْمَةً مِنَّا، کہ ہم نے امتحان کے کامیاب ہونے پر پہلے بھی بچے فوت شدہ زندہ کر دیے اور نے بھی عطا فرمائے۔ یہ 7 سال کے بعد اللہ نے زندہ کیے تھے، اللہ اکبر، پہلے دن نہیں کیے، 7 سال آزمائش رہی، پھر 7 سال کے بعد اللہ نے یہ زندہ کی۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں اور قوم نہیں مانتی، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فرمان سے پہلے ہی آپ وہاں سے نکلے اور سمندر کے پاس ہے بڑی سی مچھلی منہ کھول کے کھڑی یعنی تھی۔ یہ جو حکم سے پہلے نکلنے سے کیا مراد ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ابھی قوم کے لیے عذاب کا حکم نہیں آیا تھا اور آپ کو بھی یہاں سے نکلنے اور ہجرت کی انڈیکیشن نہیں ہوئی تھی، تو آپ جیسے اس سے نبی پہلے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کا انتظار کرتے رہے کہ حکم آئے گا تو مکہ سے روانہ جی ہونا۔ بالکل ایسے۔ پھر حضرت سیدنا یونس علیہ السلام جب سمندر کے کنارے آئے تو مچھلی منہ کھول کے کھڑی تھی، تو اس کے اندر گئے، جو ہی اندر گئے تو اندازہ ہو گیا کہ جلدی ہو گئی، اور پھر وہ لے کے سمندر کی گہرائی میں چلی گئی۔ وہاں آپ نے یہ جملے اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فنادا فی الظلمات، فرمایا اندھیروں میں اللہ کو پکارا۔ 3 اندھیرے تھے، ایک سمندر کی گہرائی کا، ایک مچھلی کے پیٹ کا، ایک رات کی تاریکی کا اندھیرا تھا، اور اس میں جب آپ 40 دن اس کے اندر رہ کے باہر نکلے تو جسمانی کیفیت اتنی نرم اور نازک ہو چکی تھی جیسے پہلے دن کا بچہ ہوتا۔ اس پہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں ہر نبی علیہ السلام کو کوئی نہ کوئی نماز ملی ہوئی ہے جو ہماری امت کے لیے اس نبی کی یاد ہے، تو کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو جب باہر مچھلی کے پیٹ سے نکالا تو یہ 4 رکعات پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے شکرانے کے طور پہ، تو طاقت نہیں تھی 3 پڑھ کے بیٹھ گئے، تو فرمایا ہماری نماز مغرب ان کی یاد میں ہے، اللہ، تو وہ 3 رکھتے ہم نماز مغرب کی ان کی طرف نسبت کر کے پڑھتے۔ اس پہ ہمیں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھائی ہے کہ جتنی بڑی آزمائش تم پہ آ جائے، قرآن کی نص کہہ رہی ہے کہ ہم اس کے ساتھ مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ بڑی سے بڑی تکلیف میں جب انسان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے تو اللہ نجات کے سارے۔ اس کی کوئی خاص ترکیب ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں بہت رائج ہے یہ جو آیا، اس کا ہمارے جو علماء نے بتایا ہے کہ گروہ کی صورت میں یا اکٹھے کم از کم 1.25 لاکھ دفعہ اس کا ورد کیا جائے تو کسی بھی کام کے لیے کی جائے تو اللہ اس میں مراد پوری فرما دیتا ہے۔ اور کوئی روزانہ کا معمول صبح شام روزانہ کا ایک تسبیح فجر کی نماز کے بعد، ایک مغرب کے بعد، یہ منیمم ہے۔ اگر کوئی زیادہ کرنا چاہے تو کم از کم 5 تسبیحات پھر روز پڑھیں۔ اور یہ صبح و شام اگر آپ ایک ایک تسبیح کرتے ہیں اس آیہ کریمہ کی، تو ظاہر ہے ناظرین تو ہر بات جو ہے وہ سوچتے ہیں نا کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جتنے بھی معاملات الجھے ہوئے ہیں، کام ہو نہیں رہے، رزق کی وسعت نہیں ہو رہی، یہ سارے کام کو آسان کر دیں، اور کشائش رزق کے لیے، کشائش رزق اور حفاظت اور حصار، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی کچھ مینو کسی نے کر دیتا ہے، جی کوئی وہ ختم ہو نظر بد ہے، جادو ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کے یہ جو وظائف اس نوعیت کے ہیں جو انبیاء ان سے منسوب ہیں، ان کی تو ایک اپنی برکت ہے، اور پھر ظاہر ہے وہ قرآن پاک اس کی آیات پر مشتمل ہیں، تو ان کو ضرور اپنانا ساتھ چاہیے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید فرما دی سبحان اللہ کہ اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت کرتا ہے، مشکلات ختم فرماتا ہے۔ آخری جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سانسیں پڑھیں، معدن سلام الجود پڑھیں، والکرم دھڑکنیں درود. بارک وسلم سبحان اللہ. سبحان اللہ. جناب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. قرآن مجید کی جو پہلی سورہ مبارکہ ہے الفاتحہ، اس کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. اور اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں عالمین کا رب ہوں، اور اس آیت کریمہ میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا کہ یہ عالمین کے لیے رحمت ہے. رحمت ہے تمام عالمین کے لیے. عالمین کے بارے میں امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما سوا اللہ کے جو کچھ بھی ہے وہ سب عالمین ہے. تو جس عالم کا رب اللہ تبارک و تعالی ہے، اس عالم کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی بہت ساری صفات کو بیان فرمایا. بے شمار صفات ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ جو سب سے بڑی تعریف اور سب سے بڑی توصیف جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو بیان کی گئی وہ اس ایک آیت کریمہ میں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مومنین کے لیے دنیا میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی رحمت ہے. کافروں کے لیے دنیا میں رحمت اس طرح ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تصدق کی وجہ سے، آپ علیہ السلام کی وجہ سے آج کے کافرین پر یکبارگی عذاب نہیں آ رہا ہے، ان کی یکبارگی پکڑ نہیں آ رہی ہے. تو یہ ہم سب کے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی امت میں سے. کوئی برکت کے لیے کچھ کمنٹ آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کے لیے ہونا قرآن مجید ان لفظوں میں بیان کر رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے لوگوں دیکھو مشکل میں تم پڑھتے ہو تو تکلیف میرے محبوب محسوس کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حال ہی نے کہا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. اور اقبال نے کہا کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو عقیدت، ارادت اور محبت کا رشتہ، یہی ایمان ہے. اور اس نے کہا کہ مجھ سے اگر پوچھتے ہو کہ ایمان کیا ہے تو اقبال کہتے ہیں ایمان یہ ہے کہ دین سراپا سوختن اندر طلب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طلب، تڑپ، کسک اور آپ تک پہنچنے کی خواہش، اسی کا نام دین ہے. اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے وہاں ٹھہرنا دین ہے، جہاں رکے وہاں رکنا دین ہے، جہاں آگے بڑھے آپ کے تتبع میں آگے بڑھنا وہ دین ہے. تو آج کا یہ ہمارا خوبصورت موضوع جس کا اختتام نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں بطور خاص ہم نے اپنی عقیدتوں اور عادتوں اور محبتوں سے کیا. میں اپنے علماء مفتی سید صابر حسین صاحب، مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حمد باری تعالیٰ کے لیے قاری عبید اللہ صاحب ان کی طرف بڑھتا ہوں. اس سے قبل آج کا قرآنی وظیفہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین. اگر کوئی شخص سفر پر روانہ ہو اور سورہ زخرف کی آیت 13 اور 14 3 بار پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو سفر کے خطرات سے محفوظ رکھے گا. جی قاری صاحب. رفعتیں تیرے لیے سب، عظمتیں تیرے لیے، خالق ہے فو بیاں سب، مدحتیں تیرے لیے، خالق
کے حرف و بیان سب زندگی تیرے لیے اور بندگی تیرے لیے زندگی تیرے لیے اور بندگی تیرے لیے الفتیں تیرے لیے سب چاہتیں تیرے لیے الفتیں تیرے لیے سب اور عقل عقل حیران ہے کہ کیسا ہے نظام کائنات اے حکیم بے بدل سب حکمتیں تیرے لیے اے حکیم بے بدل سب حکمتیں تیرے لیے خالق حرف و بیان سب